شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال غار ثور پہ جانا ضروری نہیں ہے، جاؤ تو کوئی بات نہیں، ایک مقدس مقام تو ہے نا۔ مدینہ شریف سے مکہ پاک آئے کہ وہاں ایک دن آرام کریں گے، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے، دم پڑ گئی۔ مدینہ میقات ہے، آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا۔ حجر اسود وہ ہے جو جنت کا پتھر ہے، رکن یمانی اس سے پہلے ہے، یمن کی طرف ہے، اس کو حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے۔ کہتے جی کہ بعد مرد عورت کے پستان چوستے ہیں جی ہمیں کیا، انہیں بیوی تو نہیں سمجھا، بکری سمجھا ہوا ہے۔ دوران طواف نماز نہیں پڑھ سکتے حتیم میں، پہلے طواف مکمل کرو پھر پڑھو۔ یہ جس نے مسئلہ پوچھا خود ایسا کرتا ہوگا، ورنہ دوسرے تو اس کے سامنے نہیں چوستے ہیں۔ نہیں، اس کو کیسے پتا ہے کہ لوگ چوستے ہیں؟ انا الیہ راجعون یہی کہہ سکتے ہیں کیا، جب مسلمان اتنا گر گیا ہے، مسائل کا پتہ نہیں تھا، دم لگ گیا دم ہی دینا ہے، اور کوئی بات نہیں، جب اللہ پیسے دے کر دیا۔ اگر حالت احرام میں عورت کو چہرے پر ہوا سے کپڑا لگتا رہا کوئی بات نہیں، حالت احرام میں عورت چہرہ کھول کے طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، بھلے آگے کپڑا لٹکا دے، بس پردہ بھی رہے اور چہرے کو لگے بھی نہیں۔ اگر طواف کے دوران کوئی بندہ گر گیا، اس کے پیشاب کے قطرے بھی نکلے، کوئی بات نہیں، غسل کر کے کپڑے دھو لے پھر طواف مکمل کر۔ اگر ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ زندہ رشتہ داروں کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے ضرور کریں، معاشی تنگی ہے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر بیوی میکے گئی ہوئی ہے 3 سال سے تو خامد عمرہ کر سکتا ہے، ایک تو وہ دور ہے، دوسرا تم عمرہ بھی چھوڑ سکے، عجیب آدمی ہو، عمرہ کرو، دعا مانگو تاکہ واپس آئے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ جائز ہے۔ اگر عمرے کے دوران پتہ چلا کہ گیس خارج ہونے کی وجہ سے کچھ گندگی بھی نکلی تھی تو ایک دفعہ پاک ہو کے پھر طواف کر لو، بس عمرہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ طواف کے دوران رمل کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں، طائف سے عمرہ ضروری ہے کیونکہ طائف میقات ہے۔ ابھی حلق باقی تھا، کسی نے خوشبو لگائی، میں نے سونگھ لی، دم نہیں پڑتی، لیکن اگر ایسا ہو تو دھو ڈالا کرو۔ اگر آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروا کر لیا، حلق نہیں کرایا، اپنی بیوی کو شہوت کی نیت سے ہاتھ لگا لیا، بہرحال ہاتھ ہٹا دیا، ٹھیک ہے اس کا عمرہ، لیکن استغفار کرے۔ احرام میں پہلا حکم یہی ہے کہ لا رفث ولا فسوق، بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جی طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھیلایا جائے، تھوڑے بال کاٹو تو دم پڑ جاتی ہے، نگاہ نیچے رکھیں اور لا حول پڑھتے رہیں تو اللہ بد نظری سے بچائیں گے۔ میں جازان سے آیا ہوں، پاکستان جاؤں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، سعودی عرب میں آتا ہوں، کام کروں یا نہ کروں ہاتھ پھٹ جاتے، کوئی اللہ عالم بیماری ہوگی، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو۔ طواف کے بعد نفل نماز کے قضاء حاجت کے وضو کیا، پھر جا کے صفا مروا دوڑا، ٹھیک ہے۔ جو آدمی زندہ ہے اس کے لیے تم خود کر کے دعا کرو۔ مسجد میقات احرام باندھ کے نکلا، راستے میں نماز کے لیے رکا، مقامی آدمی مجھے کہتا تمہارا احرام ٹھیک نہیں ہوا، اللہ والا وہ کیا تھا، اللہ مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہا تھا۔ عمرے کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا، سیاسی طور پہ ووٹ کی حیثیت امانت ہے، صحیح جگہ استعمال کرو۔ ہمارے دوستوں کا ایک تجارتی گروپ ہے، اس کا نام بمبئی پارٹی، تو اسلامی پارٹی کا بمبئی پارٹی ضرور رکھنی ہے۔ عورت حالت احرام میں بھی جراب پہن سکتی ہے۔ میری بیوی جب بھی لڑائی ہوتی ہے بہت چیختی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، جب وہ چیخنا شروع کر دے تو گھر سے باہر چلے جاؤ، چیختی رہے، کب تک چیخے گی؟ صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھی جائے، سورۃ یاسین پڑھو، کہیں سے قرآن پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مدینے سے آتے ہوئے چائے پی لی لیکن ہوٹل والے کو پیسے نہیں دیے، چائے پینا نہیں بھولا، پیسے دینا بھول گیا، ماشاءاللہ، آپ واپس جا کے دے آؤ، یا کوئی ساتھی جا رہا ہو مدینے اس کو دے دو، وہاں دے دو، نہ ملے تو خیرات کر دو۔ اگر کسی نے رمضان کے فرض روزے میں بیوی کے ساتھ جماع کیا، توبہ بھی کرے اور 2 مہینے کے روزے رکھے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ائمہ متفق ہیں اس بات پہ، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ بعض دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہو کہتے ہیں کہ یہاں سے صرف کیونکہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے اور وہ بھی ضرورت کے تابع کیا ہے، کہ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باقی جو بہنیں ہیں ان سب نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے حج کیا عمرہ تو نہیں کیا، تو آپ نے اجازت دی کہ جا کے تنعیم سے احرام باندھ کے نیت کر کے تم بھی عمرہ کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا، آپ کے بھائی جو کہتے ہیں انہوں نے عمرہ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس وقت ہے جب کسی مجبوری سے وہ عمرہ نہ کر سکے ہوں۔ بہرحال جو کہتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، ہم تو کسی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ دین کا مسئلہ ہے،
اگر یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی وضاحت نہ فرما دیتے کہ عائشہ خاصتاً لگ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں. حضور نے یہ وضاحت نہیں فرمائی. نمبر 2، بی بی عائشہ کی عادت مبارک تھی، وہ ہر سال حج پہ آتی تھی، تو جب بھی آتی تھی مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کرتی تھی، ہر دفعہ تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی نا. نمبر 2. نمبر 3، یہ کہنا کہ مرد نے نہیں کیا، یہ بھی غلط ہے. مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں نے عمرہ کیا. تو یہ بلا وجہ اللہ کے دین سے روکنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمد. بلکہ اس پر بھی بحث ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جیرانہ سے عمرہ کریں تو وہ افضل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، مسجد عائشہ سے افضل ہے. اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے. پتہ نہیں یہ جو یا تو کتابیں نہیں پڑھتے صرف، یا ہم سے کوئی ناراضگی ہے، بس ہماری تفدید کرنی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی جیرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا ہے، لہذا وہ افضل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ حدیث فعلی ہے. مسجد عائشہ کے عمرے کی حدیث قولی ہے، اور حدیث قولی فعلی سے افضل ہوتی ہے. فعلی تو کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے. حضور نے وضو کر کے بیوی کو بوسہ دیا تو کیا یہ سنت ہو جائے گی؟ ہر آدمی پہلے وضو کر کے بیوی کے پاس جائے، بوسہ دے کے پھر نماز پڑھے. بیان جواز تھا کہ بھی اگر ایسا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. اللہ کے نبی کا تو ہر حکم دین ہے نا. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چلنا، کپڑا پیک سب دین ہے. ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ ہے. اس لیے ہمیشہ اس بحثوں میں نہ پڑا کریں. جو کرتے ہیں ان کو منع نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ان کو پکڑ کے نہ لے جاؤ. بھائی مجھے سب سے پتہ بھی نہیں ہے کہ EDBI کیا بنا ہے. اس سے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں مجھے کیا پتا، یا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ EDBI کیا. آج میرے اپنے ٹیلی فون میں میسج ایک آیا ہوا ہے، بار بار آیا کہ آپ جو آپ کا کوڈ ہے نا جی اس فون پہ ڈالیں. میں حیران کہ کون کہہ رہا ہے کوڈ ڈالو؟ اچھا مجھے خود بھی پتا نہیں کہ میرا کوڈ کیا ہے، تو میں کیا ڈالوں؟ میں اپنی چھوٹی بچی کے پاس گیا. میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ کیا ہے، مجھے تنگ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ای میل کا اگر آپ کا کوئی کوڈ ہے تو وہ ڈالیں. میں نے کہا نہ میں نے ای میل بنائی ہے، نہ مجھے کوڈ کا پتہ ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو بنا دوں گا، مہربانی کرو. پہلے فون نے مجھے تنگ کیا ہوا، پھر ای میل شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کریں. اب تم کہتے ہیں EDBI میں، مجھے کیا پتا EDB کیا بنا ہے؟ تو اردو میں نہیں لکھ سکتے. کہتے ہیں جی کہ میں تہجد وطر چھوڑے تھے کہ تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن نیند آ گئی. آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہو رہی. کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر دو. وطر واجب ہے، اس کی قضا ضروری ہے.